من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی بڑے عالم، مفتی، مولوی، سکالر، جو بھی دین اسلام کا کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ سبھی لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ امام مسجد ہے، نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہر کوئی نہ عالم بن سکتا ہے، نہ فاضل بن سکتا ہے، نہ قاری بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، نہ مفتی بن سکتا ہے۔ تو جو باقی کم علم والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی 2-4 صورتوں کے مالک، یا صرف نماز کی حد تک ہی دین کو جانتے ہیں، روزہ رکھنے کی حد تک ہی پتہ ہوتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ گناہوں کے بارے میں، کچھ گناہوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کچھ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، شرک کا کچھ پتہ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ اگر لوگ جو پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں نہ ہوں تو پھر انسان علم سے محروم رہ جاتا ہے، کئی مسئلوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین کے محافظ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، عملدار بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو خود بھی نیکی کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، اور مخلوق خدا کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم والوں کی محفل میں بیٹھو، علم حاصل کرو، کہ کوئی بھی چیز ہے وہ بے سشی، وہ صحیح توازن سے انسان پیش نہیں کر سکتا، یا کوئی کام بغیر سیکھے کرے تو اس کو دشواری ہوتی ہے، یا سرے سے ہی بالکل وہ بھاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوشش کرتا بھی ہے تو تب بھی پائے تکمیل تک وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اس چیز کا، اس کام کا واقف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اس کے پاس تعلیم ہے، مگر وہ دین بھی لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، عالم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم بننا صحیح بات ہے، مگر استاد سے پڑھ کر عالم بنے تو پھر وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے ہی یعنی کہ بڑے بڑے مسئلے بیان کرنا شروع کر دے، جو اس نے پہلے سیکھے ہی نہیں ہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں، سمجھے ہی نہیں ہیں، علم جو ہے یہ بہت بڑا ایک سمندر ہے، اس کا احاطہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنا پڑتا ہے، علم سیکھنا پڑتا ہے، ہر مسئلے کو سمجھنا پڑتا ہے، تو تب جا کے انسان عالم بھی بنتا ہے، قاری بھی بنتا ہے، مفتی بھی بنتا ہے، حافظ بھی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذرا ایک مثال ہم دے دیتے ہیں، جو دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ آپس میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے۔ پڑھتے تو وہ بھی قرآن ہے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں،
اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، جو پڑھاتے ہیں انہوں نے بھی نہیں سیکھا ہوا ہوتا۔ تو یہ اسی طرح سلسلہ بتدریج چلتا رہتا ہے نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ تو جو درس کے پڑھے ہوتے ہیں یا کسی مفتی کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی عالم کاری کے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے تلفظ اور جو دیہاتوں میں یا جو درسوں میں نہیں پڑھے ہوتے، ان کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھی طرح دین کو سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک عالم نے کوئی غلطی کر دی یا 2 نے کر دی یا 10 نے کر دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بھی غلط کرتے ہیں، نہیں، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ کیوں کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، سب برے نہیں ہو سکتے، 5 انگلی برابر نہیں ہو سکتی، ان میں فرق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی 1 2 یا 4 یا 10 عالموں نے یا مفتیوں نے یا مولویوں نے یا قاریوں نے اگر کوئی غلط کام کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ہی غلط ہے، سب کا کہنا یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا، دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا، دین کا پرکھنا، یہ بہت ہی ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ جس مسئلے سے آج ہم دوچار ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں۔ سب کی بات میں نہیں کہہ رہا، ہم نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اور حدیث مبارکہ کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، تو دوسروں کی کہی ہوئی باتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم جس مسئلے میں ہم دوچار ہیں، اسی وجہ سے دوچار ہیں، اور یہ مسئلے ہمارے درپیش ہیں کہ ہم نے سیکھا، سمجھا، پڑھا نہیں، اور جو کسی نے کہا، جو ہمیں کہہ رہا ہے، شاید اس نے بھی یہ نہیں پڑھا، نہ لکھا، نہ سمجھا، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے پوچھا، اور آگے بیان کرتا رہا، اور جو پھر آگے بیان کرتے ہیں وہ بھی اسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم میں دراڑیں پڑ گئے ہیں اور ہم بکھر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، نیک بزرگ گاؤں میں آتے ہیں، پیر آتے ہیں، ہر گاؤں میں آتے ہیں، ہر جگہ یہ موجود ہیں، تو وہ آئے، بیٹھے اور لوگ اکٹھے ہوئے، تو کچھ انہوں نے کوئی بات کی یا کچھ ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے، تو وہ اس نے یا جو پیر مرشد ہیں وہ انہوں نے کوئی بیان کیا، بھائی فلانی جگہ ہم گئے تو جن نکالا یا کچھ اور نکالا، تو یا کچھ ایسی کلام پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ جو بیٹھے تھے نا، انہوں نے آگے جا کے اس چیز کو بیان کیا، پھر انہوں نے آگے بیان کیا، پھر انہوں نے آگے بیان کیا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے کند ڈوری، فلاں نے یہ کیا، بس اسی سے مشوری کرتے رہے۔ اور بعض جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ مطلب ایسا بیان، الٹ پلٹ بات کرنی کہ وہ جو ان کے مرید تھے انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا، یار یہ کون ہوتا ہے کہنے والا ہمارے پیروں کو؟ کیونکہ
بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہم نے کر لیا، یعنی کہ اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اخلاق سے پیار سے جو بات سمجھائی جائے وہ تو کوئی سمجھ لیتا ہے، چاہے ناراض بھی ہو سمجھ لیتا ہے۔ اگر برا بھلا کہہ کے اس کو سمجھاؤ گے تو وہ پھر نہیں مانے گا۔ جب تیسرا آیا تو اس نے یہ کہا کہ پیر جانے مرید جانے تو کون ہوتا ہے ان کے پیروں کے برا بھلا کہنے والا، بزرگوں کو برا بھلا کہنے والا۔ تو یہ اسی طرح کے یہ فتور مچتا چلا گیا، آج اتنا کا پھیل گیا کہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کم سے کم بھی 1 صدی لگے گی، 1 صدی لگے گی، تو پھر جا کے اگلی نسلیں اس چیز کو سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ کچھوں نے اپنے کھانے کے لیے یہ پروپیگنڈے پھیلائے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹمکان ہو گیا۔ جو اصلی بزرگ تھے، اصلی صاحب علم، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ زندہ مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی، حالانکہ وہ ایک درگاہ کے آدمی تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو صاف بیان کر دیا کہ بھئی اگر میں کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، ایک درگاہ کا بندہ ہوں، تو اور بیچارے کسی کو کیا کوئی دیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو خود اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ جو خود محتاج ہے، وہ بھی جو لوگوں کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہر چیز کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، رزق کا، زندگی کا، موت کا، خوشی کا، غمی کا، نیکی کا۔ بدی انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو یہ پیٹ چٹائی والا جو کام جب سے ہمیں داخل ہوا، بڑی بلڈنگیں بنانی، جائیدادیں بنانی، مال اکٹھا کرنا، اس دن سے ہم ان فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ جس دن سے ہم ان چیزوں کا شکار ہوئے تو پھر ان مسئلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ یعنی کہ اصل جو دین کی روح ہے، یا جس طرح کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طرح کا ہم بیان نہیں کر رہے، یعنی کہ ایسی ایسی باتیں نکال رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں جس کا قیامت والے دن سرے سے ہی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بھئی آپ کس کے مریض تھے؟ آپ کس کے پاس جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ علم والی محفلوں میں بیٹھو، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں وہاں بیٹھو، سیکھو، سمجھو اور سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے، ہمیں یہ حکم نہیں ملا کہ آپ جا کے کسی قبر پر جا کے آپ لمحے پڑ جائیں، آپ کدھر چلے جائیں، آپ کدھر چلے جائیں۔ ہم سے پہلے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے نیک بزرگ، ان سے پہلے بھی لوگ چلے گئے۔ یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، کئی ہزار سال گزر گئے ہیں، اب 1400 سال گزر گئے ہیں۔ تو کیا لوگ دین کا کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی دین کی خدمت کرتے تھے۔
مگر ہم بیچ میں آ کر آخری زمانے میں ہم نے جو کاروبار شروع کر دیا ہے بھائی دین پیش کرنا مگر دنیا کی طرف زیادہ رغبت کرنا. دین بھی پیش کرنا تو دنیا کمانے کے لیے کرنا. یہ میری بات کا غصہ نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, سنا ہوگا, پرکھا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں نہ اٹھائیں, لذت نہ اٹھائیں. اللہ نے انسان کو نوازا ہے جس نعمتوں سے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ خوب اٹھاؤ, مگر ان نعمتوں کو اللہ کی ذکر کے آڑے نہ آنے دو. یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں تمہیں پھر اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں, آپ کا دل مردہ کر دیں. یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو بھرپور فائدہ اٹھاؤ, مگر ان چیزوں کو اللہ کے ذکر کے آڑے نہ آنے دو. اللہ کی یاد سے تمہیں یہ چیزیں غفلت نہ کر دیں. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بڑی بڑی جداتیں, جاگیریں اور مال مکان نہ بناؤ, اکٹھا کرو کہ پھر تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے. جس مسئلے سے آج ہم دوچار ہیں, ہم انہی چیزوں کا شکار ہوئے ہیں جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتی, پھر واپس پیچھے لے آتی ہے. بھائی جان, جذبات میں سے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی, اگر میری بات کوئی ایسی ویسی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو, تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا, باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر. عقل مند, سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.